بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندل۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیادت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہوگا ملک میں داخلے پر پابندی۔ تو ناظرین، کرونا وائرس کی دوسری قسم جو کہ انگلینڈ سے آئی ہے، اس کا نام متعانت ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ ناروے کے مختلف شہروں میں پھیل رہی ہے اور اس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر پریشان کن صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اس وائرس کی تیزی سے بڑھنے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج نارویجن حکومت نے ملک میں داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان آج بدھ سپہر کے بعد ناروے کی وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ناروے میں داخلے پر پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ جو پہلے پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ پابندیاں جن کا آج اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ جو غیر ملکی جن کے پاس ناروے میں رہائشی ویزا نہیں ہے، جن کے پاس صرف کام کرنے کی اجازت ہے، جن کے پاس مستقل رہائشی ویزا نہیں ہے، وہ اب ناروے میں نہیں آ سکیں گے جب تک یہ پابندیاں لاگو رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سے غیر ملکی مزدور ناروے میں کسی بھی بارڈر سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ صرف ایئرپورٹ پر پابندی لاگو نہیں ہوگی، بلکہ بارڈروں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، بارڈروں پر بھی یہ لاگو ہوگی۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے جو غیر ملکی مزدور ناروے آتے ہیں وہ نہیں آ سکیں گے۔ مگر یہ جو پابندیاں ہیں یہ چند افراد پر لاگو نہیں ہوں گی، وہ مستثنا ہوں گے۔ ان میں جو لوگ ہیں وہ جو معاشرتی یعنی کہ معاشرے میں اہم ذمہ داریوں کے حامل ہیں، ان پر یہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی، جیسا کہ مثلاً ٹرانسپورٹر ورکرز جو ہیں وہ مستثنا ہوں گے، ان پر یہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ صحت عامہ کے کاموں سے منسلک ہیں، جیسا کہ ہسپتالوں میں ہیں یا کسی اور صحت کے محکمے میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی استثنا ہوگا، ان پر بھی یہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ اور ایسے افراد جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، ان پر بھی یہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی، یعنی کہ وہ بھی مستثنا ہوں گے ایسی پابندیوں سے۔ وزیر اعظم
एना सोलबर्ग का कहना है कि जनवरी में जब हमने इकदामात का आगाज़ किया था कोरोना वायरस के खिलाफ, तो हम सब एक दौड़ में शामिल हुए थे। हम सब एक मैराथन दौड़ में शामिल हुए थे और हमने उस दौड़ का अंजाम भी देख लिया था। उनका कहना है कि उस दौड़ के आखिर में हमें कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, मगर आखिर में नतीजा ये निकला कि हम अपने मकासद में कामयाब हो गए थे। हम जो हासिल करना चाहते थे उन पाबंदियों से, जो हम कोरोना वायरस के खिलाफ हासिल करना चाहते थे, जो नताइज अखज़ करना चाहते थे, वो हमने हासिल कर लिए थे। तो यकीन करने में हम वो मकासद हासिल करने में कामयाब हो गए थे। आज ये जो नई पाबंदियाँ या तब्दीलियाँ लागू की जा रही हैं, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया है कि ये 29 जनवरी जुमा की आधी रात के बाद नाफिज होंगी। वज़ीर आज़म ने जितने भी और जो भी इक़दामात किए हैं, वो वायरस को फैलने से और रोकने के लिए किए गए थे। मौजूदा जो पाबंदियाँ हैं या जो तब्दीलियाँ हैं, वो क्रिसमस से पहले ज़ाहिर होने वाला जो वायरस है, जो लंदन से आया है, मुतअद्दी वायरस है, जो लंदन से, इंग्लैंड से आया है और ये मशरकी नॉर्वे में बड़ी तेज़ी से फैला है। इसके ज़ाहिर होने पर ये नई जो पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं, ये बहुत ज़रूरी थी, इसलिए इनको लागू किया गया है। क्योंकि ये पाबंदियाँ इसलिए भी ज़रूरी थी कि जो हमने पहले वायरस के ख़िलाफ़ जो इक़दामात किए थे, उनमें जो हम हासिल करना चाहते थे वो हम कामयाब हो गए थे। हम उस पहले वायरस को ख़त्म तो नहीं कर सके थे, मगर उसके फैलने की जो रफ्तार थी उसको कम कर सके थे और उसका जो मुतासिर अफराद थे उनकी तादाद में भी कमी हो गई थी। तो मौजूदा जो वायरस है वो जिस तेज़ी से नॉर्वे में फैला है, उसको सामने रखते हुए अब हमने ये जो नई पाबंदियाँ मुल्क में दाखिले पर पाबंदियाँ लगाई हैं, इसका ये मतलब होगा कि हर कोई नॉर्वे में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये एक सख्त कंट्रोल होगा ताकि हर कोई बगैर चेकअप के, बगैर कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट के या कंट्रोल के मुल्क के अंदर नहीं आ सकेगा और ना ही कोई मुतासिर अफराद इस वायरस को मुल्क में फैलाने का मूजब बनेगा। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, ये 29 जनवरी जुमे की रात को आधी रात के बाद शुरू हो जाएंगी। क्रैकडाउन का मतलब भी यही है कि, और मतलब यही था, अब भी है कि कोरोना वायरस जिस कदर तेज़ी से फैलने लगा था या फैल सकता था,
اس کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ وہ جس انداز میں جس پھیل رہا تھا اب وہ اتنا اور اس رفتار سے ناروے میں، اوسلو میں یا اس کے ارد گرد میں وائرس پھیل نہیں سکے گا۔ یہ ایسا کنٹرول بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ جس طرح یہ وائرس یورپ میں پھیل رہا ہے، اس سے پتہ نہیں کہ کون کون متاثر ہے، اور جو بھی متاثر افراد ہوگا وہ اپنے ساتھ یہ وائرس لے کر اگر ناروے میں آئے گا تو یہ ضرور پھیلے گا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ پابندیاں لگائی ہیں، فیصلہ کیا ہے کہ ناروے کے اندر داخل ہونے پر پابندیاں لگائی جائیں، ناروے کے تمام بارڈر پر کنٹرول سخت کیا جائے، ایئرپورٹ پر کنٹرول سخت کیا جائے، تاکہ کوئی متاثرہ فرد ناروے میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کا ہم 2 ہفتے کے بعد جائزہ لیں گے کہ صورتحال کیسی ہوتی ہے، تو اس کا ان پابندیوں کا جو نفاذ ہے اس پر 2 ہفتے کے بعد دوبارہ غور کیا جائے گا۔ اگر حالات کچھ بہتر ہوئے تو ممکن ہے کہ ان پابندیوں کو اٹھا بھی لیا جائے، اور ممکن ہے یہ بھی ہے کہ ان پابندیوں کا جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس میں اور اس کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے، اس وبا سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ سب کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلا تفریق دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو دوبارہ گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں، گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں، اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، 2 میٹر کے فاصلے کی پابندی کریں، ماسک کا استعمال ضرور کریں، ایک دوسرے کو گلے ملنے سے گریز کریں۔ ممکن ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہم اس موذی اور متعدی بیماری پر قابو پا سکیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کو پھیلنے سے روکیں۔ تو وعدہ کریں کہ آپ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ رب رکھا، پاکستان زندہ باد، ناروے پائندہ باد۔